کریم بھی چلائی, اوبر بھی چلائی, بائکیا بھی چلایا, میں نے سب کچھ چلایا. ایسے کام شام کرنے کے بارے میں کی سوچا آپ نے؟ کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں پڑھائی نہیں کر سکا. آپ ہیں ویڈیو پروڈیوسر تھاٹ بیہائنڈ تھنگس کے, آپ ہیں ویڈیو پروڈیوسر ہیبی چپ کے, کیسے بنے؟ آپ نے آفس میں بات کر لی تھی, ہیبی چپ اور ٹی بی ٹی دونوں کی پروڈکشن اور ایڈٹ میں نے اسٹارٹ کر دی تھی. مجھے بتائیں کہ آپ لوگ پوڈ کاسٹ کے لیے اکوپمنٹ کون کون سے یوز کرتے ہیں؟ SL200 لائٹ یوز کرتے ہیں 2 اور 120 سینٹی میٹر کے سافٹ باکس کے ساتھ. کیمراز ہمارے کینن EOS R. آپ کا آٹو پوڈ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تو بہت بیسٹ چیز ہے, جیسے مزمل بھائی نے بتایا ہوا بھی ہے کہ ہم پوڈ کاسٹ کو باہر لے کر جا رہے ہیں. خان صاحب کی پوڈ کاسٹ میں کیا کیا؟ پورا اسٹوڈیو آپ ساتھ لے کے گئے, پورا اسٹوڈیو لے کے گئے تھے, پورا اسٹوڈیو واپس لے کر آئے تھے. کہ یہ آپ لوگوں نے سیٹنگ کیا ہے؟ ہم نے کہا ہاں جی ہم نے سیٹنگ کیا ہے. نہیں, میرا مطلب آپ لوگوں نے برباد کر دی ہے. السلام علیکم, ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف آل اوور دا پلیس. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جواد ساجد, جو کہ تھاٹ بیہائنڈ تھنگس کی اور ہیبی چپ کی ویڈیو پروڈیوسر ہیں. تو جواد بھائی السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. سنائیں کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ میں فٹ فاٹ. اچھا, مجھے یہ بات بتائیں کہ ویسے ہم لوگ نا باتوں کے لائک اسٹارٹ کرتے ساتھ ہی کانٹینٹ میں چھلانگ مارتے ہیں. آپ ہیں ویڈیو پروڈیوسر تھاٹ بیہائنڈ تھنگس کے, اور آپ ہیں ویڈیو پروڈیوسر ہیبی چپ کے. کیسے بنے, کیا اسٹوری ہے؟ کیا بس آپ نے میٹرک کی, آپ نے انٹر کیا, آپ نے گریجویشن کی اور آپ یہاں پر آگے میڈیا سائنسز پڑھ کے, یا پھر آپ کا کیا جرنی تھی؟ سب سے پہلے آپ کو جیسے پتہ ہے بڑی مشکلوں سے ایک میٹرک کی, وہ بہت مشکل سے میں نے مجھے اس لیے پتا کیونکہ میرے بڑے بھائی ہیں. اتنے مشکل سے کی کہ اس میں نمبر جس کو میں بتاتا ہوں وہ کہتا ہے کہ یار پاس کیسے ہو گیا. ہاں, تو اس کے بعد پھر میں ایک ڈپلوما, اس دوران میں نے بھی کچھ کام کیا تھا. میں ایک شاپ پہ ایز اے سیلس مین یا ہیلپر گیا تھا. پھر اس کے بعد میں نے ایک ڈپلوما کالج میں ایڈمیشن لیا تھا. تو وہاں پر جب میں گیا تو وہاں میرا کوئی کسی وجہ سے ایڈمیشن نہیں جا سکا. تو پھر اس کے بعد پھر ایک اور کالج میں گیا, گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج, جہاں ہم دونوں ساتھ گئے تھے. دونوں ساتھ گئے تھے کمرشل میں. میں FA کرنے کے لیے گیا تھا. تو وہاں پر گورنمنٹ تھی, تو گورنمنٹ والا سین تھا, تو پھر وہ بھی نہ ہی سمجھیں. تو گورنمنٹ والے سین کا ویسے کیا مطلب ہے یار؟ وہاں پہ مسئلہ یہ تھا کہ ٹیچرس کا دل کرتا تھا تو آتے تھے, اور نہیں دل کرتا تھا نہیں آتے تھے. ہاں, اگر ٹیچر کلاس میں آیا, آپ گراؤنڈ میں سامنے ٹیچر کے بیٹھے ہو, ٹیچر آپ کو نہیں کہے گا کلاس میں آ جاؤ. پہلے تو ٹیچر ہی نہیں آتے تھے, اس کے بعد اسٹوڈنٹس بھی نہیں آتے تھے. ٹھیک ہے, تو پھر وہاں پہ تقریباً 1 سال وہاں پر لگایا, تو وہ بھی کچھ خاص نہیں بنا, سمجھ نہیں آیا مجھے. پھر اس کے بعد ایک اور پھر اس دوران میں نے کچھ کام شام کیا, 1 سال کی گیپ لے لیا میں نے. اس گیپ کے بعد پھر میں نے دوبارہ ایک آرمی کالج میں ایڈمیشن لیا آپ کے ساتھ, جہاں پر ہم سول انجینئر, سیمی گورنمنٹ تھا, وہ سیمی گورنمنٹ تھا. وہاں پہ زیادہ انڈر آرمی کے تھا, لیکن اس کو فنڈ گورنمنٹ بھی کر رہی تھی ساتھ. تو وہاں پر گیا, وہاں پر میں نے فرسٹ ایئر کیا. میں میتھس میں حالانکہ اتنا اسٹرانگ ہوتا تھا میٹرک تک کہ میتھس میں میرے 1-2 نمبر ہی کم آتے تھے, زیادہ 1 نمبر کم آتے ہی نہیں تھے. تو جب بیچ میں 2-2.5 سال 3 سال کی گیپ آ گیا, تو اس کے بعد میں فرسٹ ایئر تھا DAE کا, میتھس میں سپلی. سیکنڈ ایئر تھا, میتھس میں تھا سپلی. تھرڈ ایئر میں میرا فرسٹ اور تھرڈ ایئر میتھس سب کچھ کلیئر ہو گیا, لیکن سیکنڈ ایئر کے میتھ کی سپلی آ گئی. لیکن میں نے بہت کوشش کی اس کو ٹرائی کرنے کی, ڈیریویٹیو انٹیگریشنس تھے اور بہت مجھے سمجھ نہیں آتی تھی. تو وہ پھر نہ ہی سمجھے اس کو بھی. وہ بھی میں نے کمپلیٹ نہیں کیا. تو اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ چلو اب یہ سب تو نہیں ہو رہا. پھر میں نے کوئی کام شام کرنا اسٹارٹ کیا. پھر میں نے ایک جگہ پہ اور سیلس میننگ کی. ویسے کام شام کرنے کے بارے میں کی سوچا آپ نے؟ کام شام کے بارے میں اس ٹائم اتنا تو یہی ہوتا تھا کہ یار بس سیلس مین چلے جاتے. نہیں, لیکن کام کرنے کے بارے میں سوچا ہی کیوں؟ مطلب آپ نے یونیورسٹی نہیں؟ کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں پڑھائی نہیں کر سک رہا, پڑھنے نہیں ہو رہا مجھ سے. اچھا ٹھیک ہے, تو مجھے ایسے لگ رہا تھا. تو پھر آپ نے کہا کہ تو پھر میں اس طرف آ گیا. ٹھیک ہے, پھر میں نے سیلس مین کا بھی کام کیا, اور پھر میں نے اپنا چھت پہ بزنس اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی, مرغیوں کی. ہاں چھت پہ. اچھا ہاں, وہ فارمنگ کی. ہاں, تو میں نے کہا وہاں سے اسٹارٹ لیتا ہوں. میں نے کافی مرغیاں پالی. ایک ٹائم تھا میرے چھت پہ 100 150 مرغی بھی ہوتی تھی. وہ چوزے میں لا کے مارکیٹ سے, ہیچری سے لے کے آتا تھا, مارکیٹ میں سیل کرتا تھا. میں نے ڈرائیور بھی چلائی, ڈرائیور اس ٹائم نہیں تھی, کریم بھی چلائی, اوبر بھی چلائی, بائکیا بھی چلایا, میں نے سب کچھ چلایا. لیکن ہر ایک میں فیل ہی ہوتا رہا. فیل سے مراد فیل مطلب یہ کہ مجھے کبھی پروفٹ نہیں ہوا, ہمیشہ میں لاس میں گیا تھا. ٹھیک ہے, کریم چلائی, رینٹ کی گاڑی ہوتی تھی, وہ رینٹ بھی نہیں پورا ہوتا تھا, وہ جیب سے پیسے ڈال کے رینٹ دینا پڑتا تھا. تو ایسا سین تھا. پھر وہ گاڑی بھی واپس کر دی, پھر کرتا رہا. پھر میں کال سینٹر ایک گیا, وہاں پہ بھی نہیں ہوا. پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اب مجھے گھر والے آپ کو پتہ ہے جیسے کہ کال سینٹر نہیں جانے دیتے تھے. میں نے بہت کہتا تھا ان کو کہتا تھا کال سینٹر جانے دے.
بیچ میں ایک ہم نے اسٹارٹ اپ میں کام کیا تھا 2019 میں. تو اس اسٹارٹ اپ میں 6 مہینے کام کیا تھا, لیکن وہاں پر ہمیں یہ تھا کہ اسٹارٹ اپ تھا تو لازمی وہ کچھ 6 مہینے ہم نے اس میں محنت کی, لیکن وہ فیل ہو گیا. تو اسٹارٹ اپ فیل ہوا تھا؟ اسٹارٹ اپ تو نہیں فیل ہوا تھا جس میں ہم نے کام کیا تھا. وہ تو مطلب وہ تو کام کر رہے تھے نا, وہ تو پھر انہوں نے کام کیا نہیں ہے. اگر وہ کام کر رہے تھے تو اسٹارٹ اپ تو پھر نہیں چل رہا تھا جو ہم نے چھوڑا تھا لٹرلی. نہیں یار, پتہ ہے ہم نے ایک طرح سے کیوں فیل ہوا تھا اس میں. اب ہمیں ایک آفس چاہیے تھا اور آفس کے لیے انویسٹمنٹ چاہیے تھی. اور نہیں نا, جب وہ آفس جب ہم لوگ چلے گئے تھے انہوں نے آفس لے لیا تھا نا, وہ 4-5-6 مہینے تو آفس چل رہا تھا وہ پراپر. مسئلہ یہ تھا کہ وہ لوگ کام نہیں کر رہے تھے اس کے اندر. جب ہم لوگوں نے چھوڑا تھا وہ لوگ کام کر رہے تھے, ہم لوگوں کا پیسے آئے تھے, آپ کو یاد ہوگا ہمیں پیسے ملے تھے. ٹھیک ہے, ہم نے جب چھوڑا تھا ٹھیک ہے وہ 11,000 روپے ملے تھے, لیکن 11,500. لیکن وہ بند اس لیے ہوا تھا کیونکہ جب ہم لوگ چلے گئے تھے انہوں نے دفتر چینج نہیں کر لیا تھا جن کی مٹھائی شٹائی بکلائی تھی سامنے اور مارکیٹ میں لیا تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے بزنس وہ سیٹ کر لیا, لیکن ایونچولی انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا جس کی وجہ سے وہ ہو گیا. لیکن جب ہم لوگوں نے چھوڑا تھا ہم 0 سے اسٹارٹ ہوئے تھے 5-6 مہینوں میں. ہم نے کام بہت کیا تھا, لیکن اس ٹائم میں گرافک ڈیزائننگ کر رہا تھا, میرا بہت اسٹرانگ ہو گیا تھا گرافک ڈیزائننگ میں. جب وہ اسٹارٹ اپ میں پھر ہم نے وہاں سے کوئٹ کر دیا اسٹارٹ اپ کو. جب ہم نے کوئٹ کیا, اور وہاں پہ آپ کس سافٹ ویئر پہ کام کرتے تھے اور کیا کام؟ میں اس ٹائم کورل ڈرا پہ کر رہا تھا, اس ٹائم السٹریٹر پہ میں نہیں کر رہا تھا. تو وہ کچھ ٹائم بعد وہ اسٹارٹ اپ ہم نے کوئٹ کر دیا. کوئٹ کرنے کے بعد وہ اسٹارٹ اپ بھی انفارچونیٹلی انہوں نے فوکس نہیں کیا اس کو, کام شام نہیں کیا, تو وہ بند ہی ہو گیا سارٹ آف. ہاں. تو اس کے بعد ابھی پھر میں نے وہاں سے کچھ ٹائم بریک لی, پھر میں نے اور کوئی کام شام ڈھونڈا. میں نے کہا چلو کچھ ہیچنگ کا سین کرتے ہیں. پھر میں دوبارہ اس میں آیا, میں نے انکیوبیٹرز وغیرہ بنائے, کچھ ایک بائی کیا اور میں نے ہیچنگ وغیرہ کی. اتنے میں نے کبھی بھی اتنے ارن نہیں کیے تھے جتنے میں نے ضائع کیے تھے. میرے پاس ہوتے تھے لڑائی والے مرغے, وہ میں مہنگے لیتا تھا. تو 5-4 ہزار کا اصیل مرغے, تو 4-5 ہزار روپے کا مرغا ہوتا تھا. تو وہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وہ مر جاتے تھے. جب مر جاتے تھے تو وہ نقصان ہو جاتا تھا. تو پھر وہ میں نے کیا. اور یہ جو پیسے آپ انویسٹ کرتے تھے یہ کہاں سے آتے تھے؟ یہ ماما دیتی تھی اور وہ دیتا تھا. وہی دیتی تھی اور میں لگاتا تھا اور میں کوشش کرتا رہتا تھا, لیکن مجھ سے نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو اس اسٹارٹ اپ کے بعد سے میرا اپنا یہ ہو گیا تھا کہ میں کمپیوٹر کے آگے بیٹھ کے کام کرنا نہیں چاہتا تھا. میں کہتا بس یہ کام نہیں کرنا, کوئی اور کام ملے تو میں نے کرنا. کیوں؟ تو ویسے ہی بس میں ایک دل ٹوٹ سا گیا تھا جب وہ اسٹارٹ اپ کوئٹ کیا تھا. پھر میں نے اس طرح کافی دیر گھومتا رہا, میں نے کچھ ادھر ادھر کام شام کیے, مجھے صحیح کام نہیں ملا, لیکن پھر بھی میں کرتا رہا. تو پھر کرتے کرتے ایک دن مجھے گھر سے کال سینٹر کی اجازت مل گئی. انہوں نے کہا اچھا جاؤ کال سینٹر کا. ظاہر بات ہے. اس دوران پھر آپ بھی مجھے اس سے پہلے کہ بول رہے تھے کہ یار ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھ لو, لیکن یہ کرنا ہی نہیں. یہ وہی والا ٹائم ہے 2019 کا جب ہم نے اسٹارٹ اپ دونوں نے چھوڑا تھا. پھر آپ مرغیاں شرغیاں والا کام کر رہے تھے اور میں نے 1-2 مہینہ کچھ نہیں کیا, پھر کمپیوٹر لیا اور پھر وہ سب چیزیں اسٹارٹ کی جو کی میں نے. تو اس ٹائم میں جواد بھائی کو بولتا تھا کہ جواد بھائی کر لیں. جواد بھائی کہتے تھے نہیں میں اپنا کام کروں, لیکن جواد بھائی اس میں بزنسز ٹرائی کر رہے تھے ڈفرینٹ. وہ اپنے مرغیوں والا ہیچنگ اسٹارٹ کیا, آپ بتا رہے تھے اس کے بارے میں. ہاں. تو پھر اس کے بعد میں نے ایک وہ اس دوران آپ بھی بول رہے تھے کہ ایڈیٹنگ کرو, تو میں نے کال سینٹر کی اجازت ملی تو میں نے اس کو جوائن کر لیا. وہاں میں گیا تھا کہ میں نے کہا چلو میری تھوڑی انگلش بھی ویک ہے, تو وہاں پر کال سینٹر پہ بیٹھوں گا, ڈائلنگ کروں گا, تو شاید تھوڑی انگلش بہتر ہو جائے گی. تو وہاں گیا, وہ کال سینٹر میرے دوست کا تھا. تو وہاں گیا, میں ایک دن بیٹھا, میں نے شیڈو کیا لوگوں کو, دوسرے دن کیا, تیسرے دن کیا. تو جس دن میں ڈائلنگ پہ بیٹھا نا, اس دن ہمارا جو وہاں اس کے کال سینٹر میں جو تھا ڈیٹا انٹری والا, اس نے ریزائن دیا ہوا تھا, اور اس دن اس کا آخری دن تھا. اچھا. اس کے 2-3 دن بعد اس کا آخری دن تھا. مجھے میرے دوست نے بلایا, کہتا ہے یار ڈیٹا انٹری کر لو گے؟ میں نے کہا ہاں کر لوں گا. کہتا ہے آؤ پھر اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ. میں وہاں بیٹھا, اس میں تھوڑا سا سکھایا ایسے ہوتا ہے. وہ کچھ ٹائم بعد چلا گیا, لیکن میں اپنا ڈیٹا انٹری کا کام وہاں کرنا شروع ہو گیا. میں سیکھنے, میں نے کہا تھا انگلش بیسٹ ہو جائے گی, لیکن وہاں جا کے میرا کوئی بولنے والا کام ہی نہیں تھا, بس میں لگا رہتا تھا. میں نے وہاں تقریباً 1-1.5 مہینہ کام کیا. کام کے دوران ہی مجھے ایک دن 1 گھنٹے کی بریک ہوتی تھی, سارے چلے جاتے تھے, میرے پاس انٹرنیٹ ایکسیس ہوتی تھی, وہاں پہ ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی تھی. تو میں کہا چلو یار باہر جا کے, میں ویسے ہی گھومتا ہی ہوں, تو کوئی کلاسز پریمیئر پرو کے لے لیتا ہوں جی ایف ایکس میٹور سے. تو میں نے ان سے کلاسز لینا شروع کی, کلاسز لیتا رہتا تھا. تو پھر میرا یہ تھا کہ ٹرائی کہاں پہ کروں ان کو میں. تو پھر ایک دن ویسے ہی گھر میں کیمرہ وغیرہ اٹھایا تھا, تو میں کوئی کلپس وغیرہ لے کے جوڑے اپنے, ویسے ہی ٹک ٹاک اسٹائل ویڈیوز وغیرہ بناتا تھا. تو وہ ویڈیوز بنانے کے بعد میں نے کتنا ٹائم اپنے کام کیا تھا ویڈیو شیڈیوز والا؟ آئی تھنک 2 ہفتے یا 1.5 ہفتے, ٹھیک ہے, کچھ اس طرح تھا.
تو پھر آپ نے آفس میں بات کر لی تھی مزمل بھائی سے, تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کو لے آؤ, اگر سمجھ آتی ہے تو وہ کر لے, تو دیکھ لیں. ہاں, اس نے پاکستان نہ والا ٹائم چل رہا تھا نا, تو اس بہت ٹائم لوگ ہم ہوتے لوگ تھے بہت آفس لوگ میں ہائر کر رہے تھے. تو میں نے اس ٹائم یہ سین تھا کہ اتنے زیادہ لوگوں کو لائک میں نے انٹرویو کر لیا تھا, ہائر کر لیا تھا, کہ وہ لائک ہائر کر کے لائک انٹرویو کیا تھا, اور نئے بندے مل رہے تھے جو ہائر کرتے تھے, ان کا بھی جو انیشیل سب سے پہلے والے لوگ تھے وہ تو بہت فٹ گئے تھے, لیکن اس کے بعد لائک اتنا انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پا رہی تھی لوگوں سے جو نہیں آ رہے تھے. ہم ان کو ہائر اس پرسپیکٹیو سے کرتے تھے کہ وہ لوگ آ جائیں, کام بے شک نہ آتا کوئی بات نہیں, ہم لوگ مائنڈ سیٹ دیکھتے تھے, اگر بندے کا مائنڈ سیٹ ہے گروتھ والا, یا بندے کا مائنڈ سیٹ ہے کرنے والا, کچھ ڈفرینس لے کے آنے والا, تو ہم اس کو لے آتے تھے اور ہم اس کو سکھاتے تھے, تاکہ ہم لوگ اس کو وہ سب چیزیں سکھا دیں. اور ہم لوگوں نے لٹرلی جتنے لوگوں کو ہائر کیا, ہم نے سب کو سکھا کری چیزیں چھوڑی ہیں. مطلب جیسا سلمان آیا تھا, سلمان نے اس ٹائم جب وہ آیا تھا پاکستان ناؤ کے اندر, تو اس نے 4 سے 5 ویڈیوز بنائی ہوئی تھی, کراچی سے آیا تھا وہ, اور جب یہاں سے وہ, لیکن وہ بندہ تھا جو کہ پاکستان میں سب سے لاسٹ تک رہا تھا. ہاں اسی طرح تو میرے اس ہونے طرح, تک تھا وہ, جب میں ہاں, یہاں پر تھا تو اس طرح بہت سے لوگ تھے جو آئے, جنہوں نے بہت چیزیں سیکھی پاکستان کے ٹائم پر. تو میں نے سوچا کہ یار اتنے لوگ آ رہے ہیں, اتنے لوگ آتے ہیں سیکھتے ہیں, تو جواد بھی اگر آ جائیں, تو اس ماحول میں ڈفرینٹ طرح کے لوگ تھے, مریم, مومنہ, سائم, حارث, سعود. تو میں نے کہا کہ وہ لوگ بھی ہیں اور آپ بھی آ جاؤ گے. آئی تھنک آپ سائم لوگوں کے سعود اور بعد, حارث نہیں تھے میرے ہوتے ہوئے. ہاں, سعود, حارث اور سائم لوگ چلے گئے تھے اس ٹائم تک. تو میں نے کہا تھا کہ سائم میرے آنے سے 2 دن پہلے شاید گیا تھا, کہ آپ آؤ گے تو آبویسلی ڈفرینٹ, لائک میں خود نہ سیکھ رہا تھا, تو میں نے کہا چلو آپ بھی آ جاؤ گے تو آپ سیکھ لو گے کچھ نہ کچھ. تو پھر آپ آگے تھے. تو پھر میں آفس آ گیا. آفس آیا, پہلے دن آیا تو بیٹھا ہوا تھا میں ایک سائڈ پہ, مزمل بھائی نیچے آئے, میں بس ویسے ہی بیٹھا ہوا تھا. مزمل بھائی نیچے آئے اور انہوں نے مجھ سے کوئی, وہ باہر ٹیبل پہ سے کوئی ان کے پاکستان ناؤ کا کوئی پروجیکٹ وغیرہ تھا, اس کے بارے میں ڈسکشن کر رہے تھے. وہ آئے, اس کے بعد ان کی کوئی ٹی وی ٹی ریکارڈنگ تھی, انہوں نے کی اور چلے گئے, میری ان سے کوئی بات نہیں. لیکن اس دوران پھر آپ نے مجھے ایک پی سی دیا, اس نے آپ نے کہا کہ یار یہ ایک پوڈ کاسٹ ہے, اس پہ اپنی ٹرائی کرو, سیکھو اس پہ کہ کیسے ایڈٹ ہوتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ آپ نے مجھے تھوڑا سا ہلکا پھلکا سا گائیڈ کر کے ایک ویڈیو دے دی تھی کہ کہا تھا اس ویڈیو کو دیکھو اور ایڈٹ کر لو. تو میں وہ ویڈیو دیکھ کے ایڈٹ کرتا تھا, جہاں پھنستا تھا پھر ویڈیو پلے کرتا تھا, دیکھتا تھا, پھر جہاں پھنستا تھا وہ اس طرح کرتا تھا. وہ کر کے میں نے ایسا ایڈٹ سیکھنا اسٹارٹ کیا. کرتے کرتے یہ تھا کہ پھر میری اتنی اسپیڈ ہو گئی تھی کہ میں ایک ہفتے کے دوران کہ میں ایک دن میں 1.5 پوڈ کاسٹ کر لیتا تھا. اور میں اس ٹائم اتنا شائع ہوتا تھا کہ میں اپنی جگہ سے نہیں اٹھتا تھا, میں ہمیشہ وہیں بیٹھا رہتا تھا. آفس میں اتنے لوگ ہوتے تھے, جواد صاحب بیٹھے رہتے تھے. صبح سویرے آتا تھا آپ کے ساتھ 10-11 بجے, اور شام کو 9 بجے تک سارے گھوم رہے ہوتے تھے, کوئی چائے بنا رہا ہے اپنے لیے, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی باتیں کر رہا ہے. لیکن میں صبح سے لے کے شام تک میں کام کرتا تھا, میں اور کوئی کرتا نہیں تھا اور کچھ. تو کام کرتے کرتے ایک پوڈ کاسٹ ایڈٹ ہوئی, میں دوسری اسٹارٹ کر لی, دوسری ایڈٹ ہوئی تو تیسری بھی اسٹارٹ کر لی. تو میرا یہ سین ہوتا تھا. تو میں ایڈٹ کرتا رہا, آہستہ آہستہ میرا فلو تیز ہو گیا. تو پھر اس کے بعد میرے پاس ٹی وی ٹی کی آہستہ آہستہ پروڈکشن آ گئی. جواد بھائی کو میں لے کے آیا تھا تاکہ وہ آئیں, کچھ نہ کچھ لائک کچھ ایڈیٹنگ کے بارے میں سیکھ لیں گے, لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ وغیرہ کریں گے. لیکن آئی تھنک 1 مہینے کے اندر جواد بھائی پرائمری ویڈیو ایڈیٹر بن گئے تھے تھاٹ بیہائنڈ تھنگس کے. اور پھر تھوڑا سا میں نے آپ کو, پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے ایڈیٹر, پہلے آپ ایڈیٹر بنے تھے نا, پہلے ایڈیٹر بننا تھا. اور 1 منتھ کے بعد آئی تھنک مجھے یاد ہے کہ میں ٹی بی ٹی کی پروڈکشن کی طرف گیا تھا. ہاں, لائٹس وغیرہ, کیمرہ وغیرہ, وہ بھی میں سیٹ نہیں کرتا تھا, میں فیضان بھائی کے ساتھ جاتا تھا, وہ سیٹ کر رہے ہوتے تھے, مجھے بتاتے رہتے تھے کہ یہ اس طرح, یہ اس طرح, یہ اس طرح. ٹھیک ہے, تو وہ کرتا تھا. اور اس کے اندر نا وہ آپ کو اس چیز کے اوپر اسٹارٹنگ میں نہیں لگایا تھا, اسی لیے کیونکہ بہت جب بندہ پروڈکشن میں بہت نیا ہوتا ہے نا, اگر لیٹس سے آپ نہیں تھے اس انڈسٹری میں, آپ نے باقی کام کیے ہوئے تھے, لیکن آبویسلی میں یہ نہیں کہہ رہا تھا, اور آپ کہہ رہے تھے کہ میں نے کمپیوٹر والا کام کرنا بھی نہیں ہے, تو میں نے کہا یہ نہ ہو جواد بھائی اس میں بھی بھاگ جائیں. تو لائک سلولی آپ کو پہلے ایڈیٹنگ کی. آپ ایڈیٹنگ میں سرپرائزنگلی آپ نے بہت جلدی سیکھ لیا تھا. میں نے تو کہا تھا کہ کوئی مہینہ لگ جائے گا سکھانے میں چھوٹی چھوٹی چیزیں, لیکن آپ نے 1 ہفتے میں سیکھ لیا. اور پھر اس کے بعد پرائمری آپ اس کے ایڈیٹنگ پہ روکے. پھر ہم نے کہا کہ چلو ابھی ایڈیٹنگ ایک دفعہ آ جائے, بیس لائن ہو جائے, اس کے بعد پھر پروڈکشن کی طرف موو کریں. پھر آپ نے فیضان کو شیڈو کیا اور پروڈکشن وغیرہ سیکھی. تو وہ یہ تھا کہ وہ تو میرا ایک پروبیشن پیریڈ ٹائپ چل رہا تھا کہ میں سیکھ رہا تھا, انٹرنشپ ٹائپ تھا. تو وہ میں سیکھ رہا تھا. کرتے کرتے میں پروڈکشن میں پہلے ٹی وی ٹی کی پروڈکشن میں آیا, پھر ہیپی چپ کی پروڈکشن میں آ گیا. تو ایسا ایسا کرتے کرتے کچھ ٹائم بعد میں پرائمری ایڈیٹر ہو گیا تھا, اور ساتھ میں پروڈکشن وغیرہ بھی میک کرنا اسٹارٹ ہو گیا تھا. تو ہیپی چپ اور ٹی بی ٹی دونوں کے لیے, ہیپی چپ اور ٹی بی ٹی دونوں کی پروڈکشن اور ایڈٹ میں نے اسٹارٹ کر دی تھی, کیونکہ میں ہر روز ایک پوڈ کاسٹ کرتا تھا. تو 5 دن میں 5 پوڈ کاسٹ میں کرتا تھا. منڈے وینسڈے نہیں, منڈے ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے, نہیں منڈے وینسڈے فرائیڈے تھاٹ بیہائنڈ تھنگس, ٹیوزڈے اور تھرسڈے ہیپی شپ جاتی تھی. ٹھیک ہے. تو اس طرح پھر میں ٹی بی ٹی میں آیا تھا.
ٹھیک ہے. اس طریقے سے آپ TBT اور ہیپی چپ کے اندر آگے اور آپ کا یہاں اس طرح سفر اسٹارٹ ہوا یہاں پر 189 میڈیا کے اندر. تو ایکچولی آپ کو بلانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ تو اوبیسلی انڈرسٹینڈ کہ آپ جو کام کرتے ہیں اوبیسلی آپ بھی ایک کریٹر اکانومی کا حصہ ہیں. کریٹر اکانومی ہوتی ہے جو جس طرح جو کریٹرز ہیں مزمل بھائی لوگ یہ سب لوگ یا پھر جو بھی جنرلی کریٹرز ہوتے ہیں ان کی پراپر بزنسز بن جاتے ہیں. تو وہ اوبیسلی اکانومی کو سرو کر رہے ہوتے ہیں. جو اکانومی ان لوگوں سے بنتی ہے ان انڈیویجول سے بنتی ہے جو کریٹرز ہوتے ہیں اسے کریٹر اکانومی کہتے ہیں. تو اب آپ بھی ایک اس کا حصہ بن چکے ہیں کیونکہ آپ تھاٹ بیہائنڈ تھنگس کے لیے لائک پرائمری آپ اس کے لیے کام کر رہے ہیں پروڈکشن کا. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا ایک ورک فلو کیسا ہوتا ہے فرام اسٹارٹنگ سے لے کے مطلب گیسٹ آپ کا آ رہا ہے اس سے پہلے سے لے کر جب آپ کی ویڈیو لیٹ سے پبلش ہو رہی ہے تب تک ایک کیا پروسیس ہوتا ہے اس کا؟ سب سے پہلے تو ہماری جو گیسٹ کوآرڈینیٹر ہیں وہ ہمارے گیسٹ کو الائن کرتی ہیں. ٹھیک ہے. وہ جب الائن کرتے ہیں گیسٹ آتے ہیں ان کو تو اسٹوڈیو میں جنرلی آپ لوگ خود ریچ آؤٹ کرتے ہیں گیسٹ کو یا گیسٹ کو کیسے آپ لوگ؟ پہلے تو ہم ریچ آؤٹ کرتے تھے گیسٹ کو, ابھی بھی ہم ریچ آؤٹ کرتے ہیں لیکن اب ہم بہت کم لوگوں کو ریچ آؤٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب زیادہ تر گیسٹ ہمیں خود ریچ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں TBT کے لیے. تو گیسٹ الائن ہوتے ہیں جب گیسٹ آفس میں آ جاتے ہیں پھر ان کو میں اسٹوڈیو لے جاتا ہوں. تو اسٹوڈیو میں پھر ان کو جہاں انہوں نے بیٹھنا ہوتا ہے وہاں بیٹھتے ہیں. پھر ان کا مائک وغیرہ سیٹ کرتا ہوں اور جو ہمارا روڈ کاسٹر بیک اپ آڈیو اور بیک اسکرین آج کل آپ دیکھ رہے ہیں TBT میں آ رہی ہے, بیک میں ایکویریم آ رہا ہے, ایکویریم کی لائٹس وغیرہ یہ سب کچھ آن کر کے. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ TBT کی ٹور اسٹوڈیو ٹور پہ ویڈیو بنائیں تو مجھے بتائیں, میں اس پہ وہ بھی بنا دوں گا, پلگ کروں تاکہ لوگوں کو اگر دیکھنا ہو تو. صحیح ہے. تو پھر لائٹس وغیرہ کیمرہ وغیرہ سیٹ کرنے ہوتے ہیں کیونکہ کارڈ فارمیٹ کر کے سب کچھ بیٹریز فل ہوں چارجنگ پہ لگاتے ہیں کیمرہ میں ڈال کے آن کر کے. تو بس اس طرح پھر کچھ تھوڑی دیر کی ڈسکشن ہوتی ہے مزمل بھائی گیسٹ کی تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبل ہو جائے کنورسیشن میں. تو اس کے بعد پھر پوڈ کاسٹ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. جب ڈیورنگ پوڈ کاسٹ میں اسٹوڈیو میں نہیں ہوتا تو میں باہر آ جاتا ہوں. تو آپ اسٹارٹ کر کے باہر آ جاتے ہیں؟ میں بس اسٹارٹ کرتا ہوں, میں اپنی لائٹس پروڈکشن وائز اپنی ہر چیز کلیئر کر کے میں اسٹوڈیو سے باہر آ جاتا ہوں. پھر ریکارڈنگ ہوتی ہے, ریکارڈنگ کے بعد جا کے میں اپنے وہاں سے کارڈز وغیرہ بیٹریز وغیرہ نکال کے بیٹریز چارجنگ پہ اور کارڈز وغیرہ کا ڈیٹا کاپی کر لیتا ہوں. صحیح ہے. تو اس طرح ہمارا. اور مجھے بتائیں کہ یہ تو آپ نے پروڈکشن بتا دیا نا, تو آپ لوگوں کے پاس کینن کے کیمراز ہیں نا؟ جی. تو وہ تو 30 منٹس کے بعد بند ہو جاتے ہیں. وہ پھر مزمل بھائی جو ہیں وہ خود جب ریکارڈنگ 30 منٹس پہ کیمرہ بند ہونا ہوتا ہے تو مزمل بھائی کے پاس روڈ کاسٹر پہ ٹائم آ رہا ہوتا ہے. اس ٹائم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ کیمرہ اور روڈ کاسٹر ایک ساتھ اسٹارٹ ہوتا ہے. تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ 28, 29, 27 منٹس پہ اٹھتے ہیں, کیمراز کو آٹومیٹک خود ہی ریسٹارٹ جا کے کرتے ہیں اور آ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اس کے لیے مجھے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ خود ہی اٹھتے ہیں اور اپنے کیمرہ ریسٹارٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اکوپمنٹ کی طرف میں آتا ہوں ابھی. آپ مجھے بتائیں کہ جو اچھا آپ نے مجھے بتایا پروڈکشن تک, ٹھیک ہے, اب شوٹ ہو رہی ہے پوڈ کاسٹ شوٹ ختم ہو گیا, اب کیا پروسیس ہے اس کا؟ سب سے پہلے تو میں اس کا ڈیٹا کاپی کرتا ہوں اپنے لیپ ٹاپ میں. ڈیٹا کاپی کرنے کے بعد پھر جب پریمیئر میں ہم اس کو امپورٹ کرتے ہیں پروجیکٹ بنا کر, جب پریمیئر میں ہم اس کو لے آتے ہیں تو پھر اس کے ہم کیونکہ آپ جب کیمرہ کی ریکارڈنگ کرتے ہیں تو ہمارے پاس 3-4 ریکارڈنگز ہوتی ہیں. اگر فرض کریں 1.5 گھنٹے کی ریکارڈنگ ہے تو اس کے ہمارے پاس 3 کلپس ہوں گے. اگر 2 گھنٹے کے تو اس کے 4 کلپس, آدھے گھنٹے کے حساب سے. آدھے گھنٹے کے حساب سے. تو گیسٹ کی بھی 4 ہوتے ہیں, ہوسٹ کے بھی 4 ہوتے ہیں, فرض کریں 4 کرنے. تو پھر ان کو ری نیم کرنا ہوتا ہے. جیسا پہلی ویڈیو ہے اس کو گیسٹ 1 کر دیا, گیسٹ 2, گیسٹ 3, گیسٹ 4, ہوسٹ کی بھی اسی طرح ہم نے سیم ملٹی کیم کر لیتے ہیں. ملٹی کیم کرنے کے بعد پھر جو روڈ سے ہماری ڈائریکٹ آڈیو آ رہی ہوتی ہے, کیونکہ کیمرہ آڈیو ہم یوز نہیں کرتے, روڈ کی یوز کرتے ہیں. روڈ کی آڈیو آ رہی تھی اس کو ہم سنکرونائز کر لیتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے پوڈ کاسٹ جو ہے زیادہ تر لوگ اچھی آڈیو میں سنتے ہیں. آپ کی پوڈ کاسٹ آڈیو ایکسپیرینس ہے نا, آڈیو ایکسپیرینس ہے. جن کو ویڈیو چاہیے ہوتا ہے ان کے لیے ویڈیو ہوتی ہے, لیکن ویسے پوڈ کاسٹ جنرلی آڈیو ایکسپیرینس کے لیے ہوتی ہے. تو بس اس طرح پھر ایڈٹ اسٹارٹ ہو جاتا ہے ملٹی کیم کے بعد. تو جب فائنلائز وغیرہ ہو جاتی ہے, انٹرو ٹائلز وغیرہ ڈل جاتے ہیں. کتنا ٹائم لگتا ہے آپ کو ایڈٹ کرنے میں؟ ابھی مطلب آٹو پوڈ سے پہلے؟ آٹو پوڈ تو ابھی میں نے اسٹارٹ نہیں کیا ویسے. ابھی پہلے جب بھی جنرلی مجھے بتا دینا, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, پرسنٹیج نکال کے. آفٹر ایکسپیرینس نا, تو مجھے اگر 2 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ ہے تو آلموسٹ میں 3-3.5-4 گھنٹے میں کر لیتا ہوں. 2 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ 3-4 فٹ ہے, صحیح ہے. اور اچھا ٹھیک ہے, پھر آپ ایکسپورٹ کر دیتے ہیں پھر وہ اور آپ اپلوڈ کر دیتے ہیں؟ جی, کیونکہ میرے پاس پھر وہ ہے ایڈیٹر ایکسیس ہے اکاؤنٹ کی, تو وہ ایکسپورٹ تھمبنیل بھی میں بناتا ہوں, تو اس کو ایکسپورٹ وغیرہ میں کر دیتا ہوں, اپلوڈ بھی کر دیتا ہوں اس پہ یوٹیوب پہ.
اس کے بعد کیا ہوتا ہے اپلوڈ آپ جب کر دیتے ہیں تو؟ اپلوڈ ہو کے پھر اسکیجول ہوتی ہے، کیونکہ اگر فرض کریں آج منڈے ہے تو منڈے کو پوڈ کاسٹ آ رہی ہے، منڈے کی رات کو 10 PM کی اسکیجول ہو جاتی ہے، تو آٹومیٹیکلی 10 PM پہ اسکیجول ہو جاتی ہے. اور ایک اور ہم جو فائنل آڈیو ہوتی ہے جو پوڈ کاسٹ کی سیم آڈیو ہوتی ہے، اس کو ہم آڈیو پلیٹ فارمس کے لیے بھی یوز کرتے ہیں تاکہ آڈیو ٹائٹل ڈسکرپشن کا کیسے ہوتا ہے؟ ٹائٹل ڈسکرپشن وغیرہ جو ہے ہماری کانٹینٹ ایسوسیٹ ہیں وہ بنا رہی ہیں، اور وہ وہی اپلوڈ کر دیتی ہیں؟ نہیں آڈیو، ہاں وہ اپڈیٹ کرتے ہیں، مطلب آپ اپلوڈ کرتے ہو؟ اپلوڈنگ سارا میرا کام ہے، اور اپڈیٹ ٹائٹل ڈسکرپشن وغیرہ سب ان کا کام. آپ اپلوڈ کرتے ہیں تو کیونکہ جب آپ اپلوڈ کر دیتے ہیں تو وہ یوٹیوب کریٹر اسٹوڈیو میں آ رہا ہوتا ہے کہ اپلوڈ ہو رہی ہے، تو پھر سب کو نہیں پتا ہوتا کہ اپلوڈ ہو رہی ہے. نہیں ایکسیس تو سب کے پاس ہے، آپ بتاتے ہیں، ظاہری بات ہے نا، ان کو کوئی وہ تو نہیں، الہام تو نہیں ہوتا کہ، لیکن جب آپ اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ بتا دیتے ہیں کہ یار اپلوڈ ہو رہی ہے، تو وہ سم اپڈیٹ کر دیتے ہیں ٹائٹل ڈسکرپشن اور جو بھی ہیش ٹیگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور تھمبنیل کون بناتا ہے؟ تھمبنیل میں بنا. آپ لوگوں کے پاس کیا لائک کس طرح لائک وہ ہے ٹیمپلیٹ ہے جو بنایا ہوا آپ لوگوں نے، یا ابھی تو ہم نے ٹیمپلیٹ بنایا ہے تو ہر وہ پوڈ کاسٹ سیم رکھا ہوا ہے، لیکن اس میں ہماری پکچر اور ٹیکسٹ وغیرہ چینج ہوتا ہے، کیونکہ خالی وہاں پہ ہم گیسٹ کی پکچر چینج کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو فرسٹ تھمبنیل تھوڑا ہوتا ہے مشکل، لازمی بات ہے، فگر آؤٹ کرنا ہوتا ہے کیسے بنائیں. جو فرسٹ تھمبنیل بن جاتا ہے اس کے بعد جتنے بھی ہوتے ہیں تو وہ ہم اس پہ کر لیتے ہیں. صحیح ہے. پکچرز وغیرہ چینج. اور آپ لوگوں کا جو اس بار والا وہ ہے انٹرو بھی کافی ڈرمیٹک سا اور کافی ایلیٹ سا لگتا ہے مجھے، کافی اچھا ہے. وہ کس نے بنایا تھا؟ وہ ہمارے ایک آفس میں پہلے پاکستان میں بھی کام کرتے سرمد بھائی. ہاں سرمد بھائی نے بنایا وہ. اور ٹھیک ہے. اور اس کا ڈیزائن وغیرہ کس نے سوچا تھا یا اسٹیٹک وغیرہ؟ ڈیزائن وغیرہ ایک ڈیزائنر ہے آئز بھائی ہے، وہ میڈم کے بھائی بھی ہیں، تو ان نے جو ہے اس کا ڈیزائن جو ہمارا اسٹوڈیو TBT کا بنا ہے وہ سارا انہوں نے ہی ڈیزائن کیا ہے، اور یہ اس کا انٹرو بھی انہوں نے ڈیزائن کیا. اس کی جو TBT کا جو نیا اسٹوڈیو اس کی بڑی اچھی وائب ہے اور وہ اوشن سے ریلیٹڈ ہے. میں اگر مجھے پرمیشن ملی اس کی ویڈیو بنانے کی، اس کی وہ کیا کہتے ہیں ریویل فوٹیج، ریویل ویڈیو، کیونکہ پراپرلی ریویل نہیں ہوا، نہیں ہوا ابھی وہ. ہاں نہیں ہوا. تو اگر وہ مجھے پرمیشن ملی تو پھر میں مزمل بھائی سے بولوں گا کہ اس کے پیچھے ان کی کیا تھاٹ تھی، کیونکہ ان کی ایک تھاٹ ہے اس کے پیچھے. ڈیزائن انہوں نے کروایا لیکن ان کی ایک تھاٹ تھی. اچھا یہ تو اسٹوڈیو والی بات ہے. اوکے. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا آٹو پاڈ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یا وہ تو بہت بیسٹ چیز ہے، لیکن ابھی میں نے ٹرائی نہیں کیا. میں نے ٹرائی کرنا ہے، میں نے ڈاؤن لوڈ بھی کیا ہوا ہے، لیکن اس کو میں نے ٹرائی کرنا ہے. کیونکہ آپ کو آٹو پاڈ پہلے میں لوگوں کو بتا دوں ہے کیا. آٹو پاڈ جو ہے نا وہ ایک AI ٹول ہے جو کہ پوڈ کاسٹ کو ایڈٹ کر دیتا ہے، مطلب لمبی پوڈ کاسٹ کو بہت کچھ منٹس کے اندر کر دیتا ہے. میں نے ایک 2 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ تھی، ریکارڈ پوڈ کاسٹ تھی، جس کے اوپر میں نے ایک ریل بھی بنائی ہے انسٹاگرام پہ جو لگی ہوئی ہے. وہ اس نے کچھ 3 منٹ میں ایڈٹ کر کے دیا ہے پوری، لیکن آبویسلی لائک اس نے کاٹ کر دے دیا ہے. ایک دفعہ سننی پڑے گی اور دیکھنی پڑے گی، آپ کو چیک کرنا پڑے گا کہ آپ کچھ ایکسٹرا بھی ہوتا ہے. لیکن وہ بہت اچھا ٹول ہے. جو لوگ پوڈ کاسٹ ریگولر کرتے ہیں ان کے لیے بہت کام آئے گا. تو جواد بھی آپ مجھے بتائیں، آپ نے بھی یوز کرنا استعمال تو نہیں کیا، ابھی آپ کریں گے، لیکن آپ نے جب دیکھا تو ڈرے ہیں یا کیا سین تھا آپ کو، اس کے بارے میں کیا لگتا ہے؟ ایک بار لازم بات ہے ڈرا تھا. میں کہا یار یہ تو 2 منٹ کا کام ہے، کہیں جواد بھی کی چھٹی نہ ہو جائے. تو ایسے ہی بندے کے دماغ میں خیالات ہیں. تو پھر یہ تھا کہ وہ اس کو ٹرائی کرنا بھی تھوڑا ابھی فی الحال میرے لیے مشکل ہے، لیکن ایسا کچھ اب ڈر نہیں ہے کیونکہ ایزی سین ہے. ٹرائی کرنا کیوں مشکل ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے روڈ کاسٹر سے ابھی اس کے لیے آپ کو ہر مائک کی الگ آڈیو چاہیے. فرض کریں اچھا آپ لوگوں کے پاس یہ مائک ہے، اس میں خالی میری آواز ہونی چاہیے، آپ کی آواز نہیں ہونی چاہیے. وہ مائک ہے اس میں آپ کی آواز ہونی چاہیے، میری آواز ہونی چاہیے. ایڈیٹنگ میں آپ کے پاس ایک ہی چینل آ رہا ہے، ایک ہی چینل آ رہا ہے. وہ ملٹی ٹریک تو کر لیا آپ نے، وہ تو وہ ملٹی ٹریک روڈ کاسٹر سے ہم نکال رہے ہیں، اس سے نکالیں گے اور اس کے بعد ہم پھر آٹو پاڈ ہی کریں گے. پھر یہ کہ پروڈکشن میں زیادہ فوکس کریں گے، کیونکہ جیسے مزمل بھائی نے بتایا ہوا بھی ہے کہ ہم پوڈ کاسٹ کو باہر لے کر جا رہے ہیں، تو تاکہ ہم زیادہ ٹائم پروڈکشن میں دیں اور ہاں ایڈٹ ٹائم ہمارا کم ہو جائے. جہاں پہ بھی ہم 4 گھنٹے میں ایڈٹ کر رہے ہیں وہ ہمارا ایڈٹ ٹائم 1 گھنٹہ ہو جائے اور ہم اس کو 3 گھنٹے اور چیزوں پہ فوکس کریں، پروڈکشن میں لگا لیں ہم اس کو. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ لوگ پوڈ کاسٹ کے لیے اکوپمنٹ کون کون سے یوز کرتے ہیں؟ ہم SL200 لائٹ یوز کرتے ہیں 2 اور 120 سینٹی میٹر کے ساؤنڈ باکس کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور کیمراز ہمارے کینن EOS R، اور آپ 50mm لینس، اور آڈیو انٹرفیس. اور آڈیو انٹرفیس میں ہم روڈ کاسٹر استعمال کرتے ہیں، اور اگر اس کے بیک اپ کے لیے ہم لیپ ٹاپ استعمال کرتے ہیں جس میں ہم Audacity یوز کرتے ہیں. اور جو مائکس ہیں، مائکس ہمارے روڈ NT1 استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ مجھے بتائیں گے اور کیمراز آپ کینن EOS R یوز کرتے ہیں.
خان صاحب کی آپ کے پاس 2 کیمراز ہیں نا یہ والے, تو خان صاحب کی پوڈ کاسٹ میں کیا کیا تھا؟ کیونکہ خان صاحب کی پوڈ کاسٹ میں خان صاحب کی ہم نے 2 پوڈ کاسٹ کی. آپ کون سی کی بات کر پہلی والی کی؟ پہلی والی میں ہم سونی لے کے گئے تھے. اس ٹائم ہمارے پاس 4 کیمراز تھے جب خان صاحب کی پوڈ کاسٹ کر رہے تھے. تو وہ لازمی بات اگر ہم کینن لے کے جائیں, اس ٹائم کینن بھی 2 ہی تھے, تو بار بار ری اسٹارٹ کرنا اور کون بار بار جائے گا ری اسٹارٹ کرے گا. تو اس دوران پھر ہمارے پاس سونی کیمراز تھے. پھر وہاں جا کے میں نے سونی کیمراز, کیونکہ ان کی وہ جو کیونکہ لمٹ نہیں ہوتی, اسٹاپ نہیں ہوتی جب تک آپ کا کارڈ فل نہ ہو جائے یا بیٹری ڈیڈ نہ ہو جائے تو آپ کا وہ. اور ایک اور چیز بھی ہے کہ اس کے اندر اگر آپ ڈائریکٹ پاور بھی لگا سکتے ہو نا, ڈائریکٹ بیٹری. ہاں وہ ہم نے ڈائریکٹ پاور ہی کی ہوئی تھی, لیکن وہاں پہ بھی ہمارے ساتھ ایک مسئلہ ہو گیا تھا ڈائریکٹ پاور میں. تو ایک کیمرہ ہمارا ہیٹ اپ ہو کے بند ہو گیا تھا. وہ تھا بھی شوٹ کر رہے تھے؟ نہیں ہم 60 FPS پہ کر رہے تھے, نہیں 24 FPS پہ کر رہے تھے, لیکن وہ دوران شوٹنگ جو ہے وہ ہیٹ اپ ہو کے بند ہو گیا تھا. مجھے بتائیں کہ آپ وہ تھا بھی مزمل بھائی کے اوپر کیمرہ. اچھا, تو پھر کیا کیا تھا آپ لوگوں نے؟ تو پھر وہ خان صاحب بول رہے تھے اس دوران. اس کے بعد کوشچن تھا جنید بھائی کا. تو میں نے کیمرہ تھوڑی دیر بند ہی رہنے دیا, میں نے اس کو کول ڈاؤن ہونے کے لیے دیا, 2-3 منٹ کول ڈاؤن ہوا, میں نے پھر اس کو آن کر کے چارجنگ پورٹ لگا دی. جنید بھائی کے کوشچن کے بعد خان صاحب آنسر کر رہے تھے, تو وہ 3 سے 4-5 منٹ کا ٹائم تھا. تو اس دوران میں نے کیمرہ آن کر کے دوبارہ ریکارڈنگ اسٹارٹ کر دی. اگر وہ خان صاحب والی پوڈ کاسٹ ہونے تو اس میں آپ کو کیمرہ آن اور آف ہونے کی آواز آئی 2 بار آئی. اچھا, تو وہ پوڈ کاسٹ بھی آلموسٹ آپ نے, آپ کے ساتھ اوبیسلی آپ کی اور بھی کولیگز وغیرہ تھے, لیکن جنرلی وہ آپ کے اوپر تھی نا ساری پوڈ کاسٹ. آپ نے ایک ہی دن میں سب کچھ میرے پہ تھی, پروڈکشن بھی کی, آپ نے پوسٹ پروڈکشن بھی کی, اب اپلوڈ بھی وہ ایک ہی دن میں ہوئی تھی. رات تو کیسے ایکسپیرینس تھا؟ صبح آپ جا رہے ہو, ٹھیک ہے, اور اوپر سے ہائی پروفائل بندہ ہے. اس سے پہلے تک جتنے بھی شوٹس ہوتے تھے اس کے اندر میں آپ کے ساتھ ہوتا تھا, لیکن وہ پہلا شوٹ تھا جس کے اندر باہر گیا تھا. ہاں باہر گئے تھے اور میں نہیں تھا, جس کے اندر آپ ٹیبل بھی لے کے جانا تھا, اور کیا کیا کرنا تھا اس میں اسٹارٹنگ سے. اس کی بریف بتائیں گے, کیا بریف تھی اس کی؟ ایک تو یہ تھا, اس میں اس سے پہلے میں نے کبھی 3% 4% پوڈ کاسٹنگ کی تھی, میں نے 2% پوڈ کاسٹ کی تھی, اور 4% بھی میرے لیے ایک چیلنج تھا. لیکن اکوپمنٹ پیک کرنا, سب کچھ کرنا, ایک ذمہ داری تھی کہ یار اکوپمنٹ میں کوئی چیز بھی رہ گئی, فرض کرے روڈ کاسٹر کی کیبل رہ گئی, روڈ کاسٹر آن کیسے ہوگا, ریکارڈنگ کیسے کرے گا, تو پریشر آتا ہے, پریشر ہوتا ہے. پھر میں نے اس سے 3-4 دن پہلے, وہ تھی بھی عید کے, میرا خیال ہے پہلے دن تھی پوڈ کاسٹ, وہ یا تیسرے دن تھی, کچھ اس طرح تھا. عید پہ نہیں تھی, ہاں عید پہ تھی وہ. تو وہ میرے لیے ایک بہت بڑا ایک پریشر تھا, کیونکہ پھر اس سے میں 2-3 دن پہلے لسٹ بنانا شروع کی. میں لسٹ کو بار بار گو تھرو کرتا کہ کچھ رہ نہ جائے. پھر میں لسٹ پاس رکھی, جو لسٹ کے اوپر ایک چیز لکھی ہوتی تھی نا, اس کو میں بیگ میں ڈالتا تھا, کٹ کرتا تھا, پھر اگلی چیز بیگ میں ڈالتا تھا, کٹ کرتا تھا. تو اس طرح کر کے میں نے اپنی چیزیں وغیرہ اس ٹائم کی. اور ہمارا ایک اور مجھے ٹینشن تھی کہ اگر لائٹ چلی جائے روڈ کاسٹر آڈیو ضائع کر دیتا ہے, اور اس ٹائم ہم بیک اپ نہیں کر رہے تھے. بیک اپ تو میں نے بھی اسٹارٹ کیا, تو وہ بھی میرے لیے ایک بہت بڑا وہ تھا کہ میں جواد بھائی کو عید پہ بار بار بول رہا کہ جواد بھائی یہ چیز دیکھ لینا, جواد بھائی یہ چیز دیکھ لینا, جواد بھائی یہ چیز دیکھ لینا, کہ یار یہ چیز آپ کے پاس ہو, یہ چیز رہنا چاہیے, یہ چیز کا کیا سین کیا ہے. پھر جب میں نے اکوپمنٹ ایک بار پیک کر لیا نا, تو میں چل ہو گیا. میں کہا یار اکوپمنٹ پیک ہو گیا, بیگس میں ڈال کے میں نے بند کر دیا. تو میں کہا اب چل, اب میری سب چیزیں پوری ہیں. میں تھوڑا آپ نے سیم دن کیا تھا جس دن آپ کی پوڈ کاسٹ تھی, اس کے پچھلے دن؟ اس سے ایک دن اکوپمنٹ پیک اس سے ایک دن پہلے کیا تھا, کیونکہ رات کو کیا تھا, کیونکہ ہم نے صبح 6 بجے جانا تھا ادھر ریکارڈنگ کے لیے. ٹھیک ہے, یہاں سے نکلنا تھا, وہاں سیٹ اپ کرنا تھا, تو 9-10 بجے ریکارڈنگ کچھ اس ٹائم تک کا ٹائم تھا. تو جب میں نے اکوپمنٹ سارا پیک کر لیا تو میں چل ہو گیا. مزمل بھائی جس دن ہم جا رہے تھے اوپر سے نیچے آئے, وہ لازمی بات ہے پہلی بار اتنے بڑے بندے کا وہ پوڈ کاسٹ پروڈکشن سب کچھ کرنا ہے. تو مزمل بھائی تھوڑا وہ تھے, پینک تھے, اور ہمیں دیکھتے کہتے یار او بھائی ہم کوئی بڑی پوڈ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں, اتنا چل کیوں گھوم رہے ہو. تو ہم بہت چل تھے اس ٹائم. تو پھر وہاں گیا, وہاں جا کے کیونکہ ساری وہ ڈائریکشن میری تھی, وہاں پہ میں نے اس کا سیٹ اپ کرنا تھا سارا. تو پھر وہاں جا کے سب ٹیبل چیئر جتنی چیزیں وہاں پر تھی, پورا اسٹوڈیو آپ ساتھ لے کے گئے, پورا اسٹوڈیو لے کے گئے تھے, پورا اسٹوڈیو واپس لے کر آئے تھے. اور اسٹوڈیو یاد ہوگا ایک میم بھی چلی تھی کچھ ٹائم بعد کہ لوگ خان صاحب کی پوسٹ کے نیچے کمنٹ کرتے تھے مزمل کا ٹیبل واپس کر دو. آپ لوگ ٹیبل لے کے گئے تھے اور ٹیبل ہمیں گاڑی پہ رہ گیا تھا اور ہم چھوڑ آئے تھے وہاں پہ. تو پھر وہ اچھا, پھر آپ نے جب واپس آپ آئے, کیونکہ اوبیسلی وہ لوگ وہ پی ٹی آئی والوں نے بھی ویڈیوز لگانی تھی, وہ جنید بھائی نے لگانی تھی, ٹی سی ایم نے لگانی تھی, طلحت بھائی نے, ہاں, اور آپ نے بھی لگانی تھی. تو لیکن وہ ایڈٹ آپ کر رہے تھے, وہ یہاں آفس کے اندر ایڈٹ ہو رہا تھا. اسی طرح کیسا لگ رہا تھا کہ آپ ایڈٹ کرنی ہے آپ کے ساتھ سر کے اوپر, پہلے تو یہ 4 ٹیمیں بیٹھی ہوئی ہیں. پہلے تو یہ تھا, وہاں سے ہم نے اکوپمنٹ جسے اسمبل کر کے جب واپس آ رہے تھے تو ہم سے اس ٹائم آپ کو پتہ ہے لیک ویو والی سائڈ پہ کتنا رش ہوتا ہے, عید تھی, لوگ سارے لیک ویو جا رہے تھے, اور ہم اسٹک ہو گئے ٹریفک میں. تقریباً واپسی کی بات ہے, تقریباً مجھے 2 گھنٹے لگے تھے واپس آتے بنی گالا سے یہاں آفس تک.
تو میں آ رہا تھا بہت اسپیڈ میں آیا تھا. میں کہا یار جا کے میں ایڈٹ کرنی ہے, اپلوڈ کرنی ہے, کیونکہ 10 بجے تک کیا ٹائم ہو رہا تھا اس ٹائم. ہمارا ٹائم ہو رہا تھا تقریباً 3:30 پونے 4. ٹھیک ہے, اس ٹائم کی بات ہے. تو آ رہے تھے تو ٹریفک میں شک بھی تھے. 4:30 تک ہم آفس پہنچ گئے. تو پہنچے, میں نے ایڈٹ اسٹارٹ کیا اور 10 بجے تک ہمارا ٹارگیٹ تھا کہ ہم نے اس کو اپلوڈ کرنا ہے. ہم نے اناؤنس کیا ہوا تھا. تو وہ پھر ہمارا یہاں پہ کچھ ایک بار ایڈٹ کی تھی تو وہ میرا کچھ ایکسپورٹ میں مسئلہ آ گیا تھا. میں نے کچھ آڈیو میوٹ ہو گئی تھی مجھ سے, پھر میں دوبارہ ایکسپورٹ کی اس کو, اور میں نے کوشش کی تھی 10 سے پہلے اپلوڈ ہو جائے, لیکن وہ ہمارا نیٹ اینڈ ٹائم پہ, کیونکہ یہاں پہ بڑا مشہور ہے. اور میرے لیے وہاں پہ ایڈٹ کے دوران میرے لیے اتنا وہ ٹینشن تھی ایک طرح کی, کیونکہ ادھر عمران بھائی کی ٹیم کھڑی, عمران خان صاحب کی ٹیم کھڑی ہے, ادھر پیچھے جنید بھائی کھڑے ہیں, ادھر طلحت بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, صاحب مزمل بھائی کھڑے ہوئے ہیں, اور وہ پریشر بہت زیادہ تھا, اور اوپر سے ہائی پروفائل بھی انٹرویو تھا. تو ہاں, تو کیونکہ ان سب کو کاپی کر کے بھی دینا تھا. پھر اس کے بعد جب سب کچھ ہو گیا, کاپی کر کے دے دیا, ٹی سی ایم طلحت بھائی کی ٹیم بھی لے کے چلی گئی, وہ طلحت بھائی خود تھے, وہ لے کے چلے گئے, اور عمران خان کی ٹیم جو تھی ان کو ہم نے دیا, وہ بھی لے کے چلے گئے. پھر جنید بھائی نے بھی ہمارے یہاں پہ ہی تھے, انہوں نے یہاں سے اپلوڈ کیا, ہم نے بھی پھر اپلوڈ کیا. تو باقی سب کی سب سے پہلے اپلوڈ ہو گئی تھی, ہماری سب سے آخر میں اپلوڈ ہوئی, اور بڑی مشہور ہے نا, نہیں چاہ رہا تھا. اور مشہور بھی ہوا ہے کہ نیٹ کی وجہ سے جو ہے وہ پوڈ کاسٹ لیٹ ہو گئی تھی. تو وہ ہماری ایک ویڈیو تھی پی ٹی سی ایل کی, اس میں ہم نے وہ کلپ لگایا ہوا ہے کہ ہم سیڑھیوں پہ اور مذہبی ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارا اپلوڈ ہی نہیں ہو رہا تھا. اچھا, مجھے بات بتائیں کہ یہ آپ کا پہلا ایکسپیرینس تھا؟ یہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا. اس کے بعد اوبیسلی پھر میں نے سوئچ کر لیا تھا, پھر آپ اکیلے کرنے لگے تھے, پھر آپ خود اکیلے لاہور گئے تھے اور کافی جگہوں پر گئے ہیں آپ مزمل بھائی کے ساتھ, پروڈکشن وغیرہ کیا آپ نے, اور ساری اکیلے کی آپ نے پروڈکشن وغیرہ. اس کے بعد آپ لوگ گئے تھے دوبارہ خان صاحب کا انٹرویو کرنے کے لیے, زمان پارک لاہور. ہاں, لیکن اس کے ارد گرد آپ کے اور بھی شوٹس تھے. اس خان صاحب سے پہلے ہم نے کیا تھا سلمان شہباز, جو پرائم منسٹر کے ابھی ہمارے پرائم منسٹر کے بیٹے ہیں, ان کا ابھی حال والے جو پرائم منسٹر کے بیٹے, ان کی بھی ہمیں اچانک وہ ہم ادھر ریکارڈنگ ہو گئی, تو ہم صبح گئے اور شام کو واپس آئے, ہمیں سنگ گئے تھے. اور آپ نے اکیلے پروڈکشن ساری میں نے یہاں سے میں, اور مجھے اچانک مزوی کی صبح 9 بجے کال آئی کہ پوڈ کاسٹ سے چلیں گے. میں کہا کس کے کہتے ہیں؟ سلمان شہباز کی. میں کہا کہاں پہ کہتے ہیں؟ لاہور میں. میں کہا چلا جاؤں گا. آپ کو میں یہ بتاؤں کہ اکوپمنٹ جو تھا سارا بھی اسمبلڈ تھا, اسٹوڈیو میں لگا ہوا تھا اکوپمنٹ. انہوں نے کہا کہ, میں نے کہا چلے آتے ہیں. میں نے کہا کب کرنی؟ کہتے ہیں پوڈ کاسٹ کا اکوپمنٹ ہوتا بھی بہت زیادہ. اور میں نے کہا کب ہے؟ وہ کہتے ہیں آج ہے. میں نے کہا آج ہے؟ کہتے ہیں جی. تو میں کہا ٹھیک ہے. میں کہا کتنے بجے نکلنا ہے؟ کہتے ہیں 1 بجے نکل جائیں گے ہم یہاں سے, تقریباً 12:30 1 بجے نکل جائیں گے. تو اس ٹائم ہو رہے تھے 10. میں اٹھا ہوں, میں سویا ہوا جاگا تھا. میں جلدی سے فریش ہو کے ناشتہ کر کے میں ڈائریکٹ آفس آیا اور تقریباً 12 ہو رہے تھے. اب میرے پاس 1 گھنٹہ تھا. میں نے اکوپمنٹ بھی پیک کرنا تھا, اور مجھے اب اتنا آئیڈیا ہو گیا کہ مجھے لسٹ بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی. میں اکوپمنٹ ڈالتا ہوں بیگ میں, پہلے ہوتا تھا مسئلہ. میں اکوپمنٹ ڈالتا ہوں بیگ میں, بیگ بند کرتا ہوں, مجھے پتہ چیزیں پوری ہے, چلو چلیں. ٹھیک ہے. تو میں آیا ہوں, میں نے 1 گھنٹے کے اندر اکوپمنٹ سارا پیک کیا ہے, سارا میں نے اٹھا کے گاڑی میں رکھا ہے. ساتھ میرے آئی تھنک حیدر بھائی تھے یا وقاص بھائی تھے جو رکھوا رہے تھے. اکوپمنٹ گاڑی میں رکھا اور چلے گئے. وہاں گئے, وہاں جا کے ہم لاہور گئے. لاہور سے ڈائریکٹ ہم ادھر چلے گئے, سلمان شہباز کے گھر چلے گئے. وہاں پہ ہم نے سیٹ اپ وغیرہ کیا, پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی, اور پھر واپس آ گئے. اچھا, مجھے بتائیں کہ آپ جب اس کے اوپر خیر ہم اور بھی بات کریں گے, بٹ آپ جب اسٹوڈیو سیٹ اپ آپ کسی کی جگہ پہ جاتے ہیں تو آپ کیا نوٹس کرتے ہیں, لائک کیا ورک فلو ہوتا ہے؟ لیٹ سے آپ کو میں بولتا ہوں کہ آپ میری پوڈ کاسٹ کر لو, لائک میں گیسٹ ہوں, آپ کوئی ہوسٹ ہے, میرے گھر آپ نے پوڈ کاسٹ کرنی ہے, تو آپ سب سے پہلے کیا آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں وہاں پہ جا کر؟ سب سے پہلے تو کیونکہ آپ کے سیٹس کافی اچھے ہوتے ہیں. ہاں, اکوپمنٹ رکھنے سے, اکوپمنٹ گاڑی سے نکالنے سے پہلے سب سے پہلے ہم ان سے کہتے ہیں یار جگہ بتائیں کہاں ریکارڈ کرنی ہے. اس جگہ جاتے ہیں, اس جگہ جا کے پہلے دیکھتے ہیں کہ بھائی اس جگہ ہو بھی سکتی ہے نہیں ہو سکتی. جیسے ہم پہلے سلمان شہباز کی میں نے ذکر کیا, وہاں پوڈ کاسٹ کے لیے گئے تھے, انہوں نے ایک سن روم دیا ہوا تھا, کیونکہ وہاں پر اگر ہم ریکارڈنگ کرتے تو ہماری ریکارڈنگ کے دوران رات ہو جاتی اور وہ ساری لائٹنگ آؤٹ ہو جاتی. تو پھر ہم نے وہاں سے جا کے کوئی جگہ بولا, انہوں نے کہا ہاں یہاں کر. اور ٹی وی ٹی کے ایک سرٹن لک ہے نا جو کہ ہر جگہ پہ, جس کے لیے ہی عمران خان کے پوڈ کاسٹ میں بھی سارا کچھ اٹھا کے لے گئے تھے, کیونکہ وہ میک شور کرنی تھی کہ وہی لک آئے. تو پھر وہاں پہ میں نے جگہ دیکھی, پھر میں نے سیٹ اپ کیا. اچھا, سب سے آپ کا کوشچن یہ تھا کہ وہاں پہ جا کے آپ دیکھتے کیا ہو. سب سے پہلے تو لوکیشن دیکھتے ہیں کہ کیسی لوکیشن ہے, کہ وہاں پر سیٹ اپ ویژولز کیسے آئیں گے, اور پیچھے ہم کوئی پراپس یوز کر سکتے ہیں یا کوئی ایسی چیز یوز کر سکتے ہیں. اکثر ہم جاتے ہیں تو ایسی جگہ ہوتی ہے جو بالکل خالی جگہ ہوتی ہے, وہاں پہ ہم کچھ کرنے کے لیے پھر ہمیں چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. تو کافی میکسیمم گیسٹ جو ہیں وہ کوآپریٹیو ہوتے ہیں, وہ ہمیں اپنے
آفس کو یا اپنے کوئی ڈرائنگ روم جو بھی ہے اس کو تباہ کرنے کا موقع دے دیتے ہیں پھر ہم اس کی تباہی اتار دیتے ہیں کہ وہاں سے صوفے موو کر دیے, جو دل کرتا ہے پھر ہم موو کر کے اپنی مرضی کا سیٹ اپ بناتے ہیں. اگر کوئی گیسٹ ہمیں اجازت نہ دے یار یہ چیز نہیں موو کرنی, وہ چیز نہیں موو کرنی, پھر ویژولس پہ نہیں جاتے, پھر کہتے ہیں جیسا ہے جانے دو, کیونکہ پھر ہم کچھ کر نہیں سکتے نا اس جگہ پہ. تو پھر بہت سے سارے میکسیمم گیسٹ بہت کم ہی ہوں گے جنہوں نے نہیں کرنے دیا. آئی تھنک کوئی بھی نہیں تھا میرے اندازے میں ٹی بی ٹی کے لیے. اور پتہ ہے یہ چیز میں نے بعد میں ریئلائز کیا ہے جب میں نے آبویسلی ٹی وی ٹی سے چلا گیا ہوں کہ جو لوگ ہوتے ہیں نا, لوگ بڑی پرواہ کرتے ہیں ہوسٹ اور گیسٹ تو خیر کرتے ہی ہیں ہوسٹ کے, یار میں ایسا دکھوں میں ویسے دکھوں. اب میں نے ایک پروجیکٹ ابھی کیا تھا پوڈ کاسٹ کا ہی تھا, وہ جو جواد بھی اور میں نے ساتھ ہی کیا تھا. تو اس کے اندر نا وہ جو ہوسٹ تھا وہ اوبیسلی لائک ایک پبلک فگر تھا, تو وہ اس کو پرواہ تھی کہ کیمرہ پہ کیسے لگے, یہ لک ہے اور یہ اور وہ. اور ہم نے وہاں پر بھی پوڈ کاسٹ کا یہ سسٹم تھا کہ مظہر بھائی کا تو یہ نہیں ہوتا, وہ کہتے ہیں بس میں جیسا مرضی لگ رہا ہوں, بس کیمرہ میں آ رہا ہوں, گیسٹ آ رہا ہے, آڈیو صحیح آ رہی ہے, بس اور کوئی پرواہ نہیں. کیونکہ وہ ہمارا فوکس زیادہ آڈیو پہ ہے نا, ہاں ہم اتنے ویژولس پہ نہیں کرتے. اس بار ہم نے بہت زیادہ کیا, لیکن آپ لوگ کرتے ہیں ویژولس پر بھی فوکس کہ ویژولس اچھا ہو, کیونکہ دیکھیں لیکن ہماری جو فرسٹ پریورٹی ہے وہ آڈیو ہے, فرسٹ پریورٹی آڈیو ہے. ہاں تو ہم نے گئے اور ہم لوگوں نے لٹرلی ہم لوگ لیٹ سے زلفی بخاری کے گھر گئے تھے, اور وہ بڑی سی جگہ تھی ان کی جو ان کا آفس تھا, اور وہ اتنا خوبصورت بنا ہوا تھا, اور ہم لوگوں نے اس کو فل برباد کر دیا تھا. ہوسٹ کہتے ہیں جب ہوسٹ آئے نا, جب ہوسٹ آئے تو کہتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں نے سیٹنگ کیا ہے. ہم نے کہا ہاں جی ہم نے سیٹنگ کیا ہے. نہیں میرا مطلب آپ لوگوں نے برباد کر دیا کیونکہ وہ بہت ہم نے خراب کر دیا تھا. اوبیسلی لائک ہم لوگ اپنے حساب سے سیٹ بناتے ہیں, بٹ جنرلی لوکیشن دیکھتے ہیں, پھر پوڈ کاسٹ کس طرح کی لک کیا ہے پوڈ کاسٹ, کیونکہ پھر ہم نے لائٹ دیکھنی ہوتی ہے کہ اگر فرض کریں جس طرح اگر اوپر ہمارے پاس زیادہ اسپیس نہیں ہے تو ہم پھر اگر اسپیس نہیں ہے تو ریمبرنٹ لائٹ کرنی پڑتی ہے, اگر اسپیس ہے تو پھر ٹاپ ڈاؤن کرتے ہیں, کیونکہ ہم زیادہ ٹاپ ڈاؤن ایزی رہتی ہے, کیونکہ آپ کے ایک ہی لائٹ سے آپ 2 گیسٹ کو ایزیلی کور کر سکتے ہیں, اور اس میں اور ہم لوگوں نے ڈفرینٹ شیڈوز بھی کور ہو جاتے ہیں, وہ شیڈوز بھی کور ہو جاتے ہیں. باقی اور کی اوبیسلی ٹاپ ڈاؤن لائٹ بھی ہم لوگوں نے اسٹارٹنگ جب کی تھی, جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا ٹی بی ٹی جب اسٹارٹ ہوا تھا, تو ہمارے پاس ایک وہ جو ایل ای ڈی لائٹ ہوتی ہے نا جو ہارش والی ہوتی ہے, ایک وہ تھی اور ایک پینل لائٹ تھی. تو ایل ای ڈی لائٹ جو تھی ہارش والی, اس کے اوپر میں بٹر پیپر لگاتا تھا, تو تب وہ چلتی تھی. وہ میں نے دیکھی ہے کچھ ویڈیو بھی تھی بی ٹی ایس وغیرہ پہ کچھ تھے. اس کے بعد پھر وہ 100 پوڈ کاسٹ ہیں آلموسٹ ہوئی ہیں اس کے ساتھ. ہاں پھر اور ٹی بی ٹی پہ آئی تھنک سیزن 2 میں آپ لوگوں نے سیزن 2 میں لائٹس وغیرہ لی تھی. میں آئی تھنک سیزن 2 کے آئی تھنک لاسٹ 27-28 ایپیسوڈز میں آیا تھا, کیونکہ میں نے سیزن 2 کے اندر ہم لوگوں نے ریمبرنٹ پہلے بھی گئے تھے, لیکن ریمبرنٹ میں اسٹارٹ کی فرسٹ ٹائم جب ہم نے ٹاپ ڈاؤن لائٹ کی تھی, جب کوئی گیسٹ تھے 4 پوڈ کاسٹ تھی, اور ہمیں مزمل بھائی نے کہا تھا کہ آپ فگر آؤٹ کرو ٹاپ ڈاؤن کیسے کرنی, کیونکہ 4 ہے, لائٹ تو نظر آئے گی سائڈ سے, تو فگر آؤٹ کی تھی ہم نے. تو جنرلی اوبیسلی یہ جو آج لائٹنگ ہے ٹی وی ٹی کی بڑی اچھی لائٹنگ ہے, لیکن یہ اوور دا ٹائم ایکسپیریمنٹیشن کر کے چیزوں کو دیکھ کے اوپر نیچے آگے پیچھے کر کے کیا ہے, اور اب بڑی اچھی لائٹ ہے اس کی. کوئی بندہ بھی اگر کانٹینٹ مطلب ابھی آپ کو کیا لگتا ہے, آپ نے ابھی پوری نا جب سے آپ کام کریں, آپ نے کیا ایڈوائس ہے جو آپ دینا چاہیں گے, ایسی کیا بات ہے جو آپ بولنا چاہیں گے, کرنا چاہیں گے, یا آپ نے سیکھی ہو, یا کچھ بھی آپ بولنا چاہتے ہو کہ یار اگر کوئی بندہ دیکھ رہا ہے جو کہ اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہے, یا کوئی بھی جو چیز آپ کبھی بولنا چاہتے ہوں کہ یار یہ چیز میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے چیز سیکھی یہ کی, یا فرسٹ تو یہ ہے کہ اگر آپ اسٹڈی پوری کر سکتے ہیں تو کریں, کیونکہ ہم لوگ اس ٹائم پہ افورڈ نہیں کر سکتے. میرا تو چلیں بات یہ کہ میں ایک طرح کا مجھے شوق بھی نہیں تھا, مجھے شوق نہیں تھا. تو جو کر سکتا ہے, جو جس کو شوق ہے وہ پڑھے, جس کو شوق نہیں ہے وہ پھر یہ ہے کہ کسی اسکل کی طرف آئے. اگر اسکل سیکھے گا تو اس کے لیے بہتر ہے, کیونکہ میں خود بہت لیٹ آیا ہوں, لیکن بس ٹائم سے آ گیا ہوں. تو اور مجھے لیٹ آیا ہوں, لیکن آئی تھنک ٹائم سے آیا ہوں. اور مجھے یہ چیز بتائیں, وہ ظاہر بات ہے ہر چیز ٹائم سے ہوتی ہے, بس لوگ ایفرٹ کرتے ہیں تو ٹائم سے ہوتی ہے. اور مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اتنی زیادہ پوڈ کاسٹ سنی ہے, ٹھیک ہے, پوڈ کاسٹ سنتے ہوئے سنتے ہیں آپ, تو آپ کو کچھ سیکھنے کے لیے ملتا ہے, مطلب اب جب سے آپ آئے ہیں ابھی تک آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کیا ڈفرینس ہے؟ پہلے آپ اوبیسلی آپ ڈفرینٹ انڈسٹری میں کام کر رہے تھے, اب مرغیوں شرگیوں اور یہ وہ چیزوں کے اندر, لائک پولٹری انڈسٹری کہتے ہیں اس کو نا, پولٹری, ہاں, فار وہ لائف اسٹاک وغیرہ جو بھی ہے. تو ابھی آپ کو کیا ڈفرینس لگ رہا ہے اس کو کام کرنے کے بعد اور ابھی والا کام کرنے کے بعد, اور مستقبل کیا لگتا ہے آپ کو اس کام کا؟ اسٹارٹنگ سے یہ سب کافی سوال ہو گئے ان سب کے جواب. جب میں آیا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ یار پتہ نہیں لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں. اس ٹائم میں نے ایڈٹ ہی کرنی ہوتی تھی پوڈ کاسٹ میں, اس کو ایڈٹ کرتا تھا. جب 2-4-5 پوڈ کاسٹ گزر گئی تو میں کہا چلو فوکس کرتا ہوں,
کیا مل رہا ہے. اس کے بعد میں نے بہت سی پوڈ کاسٹ سنی اتنی میں نے, حالانکہ ابھی آئی تھنک مجھے تقریباً 200 کے قریب پوڈ کاسٹ میں ایڈٹ کیا, اگر ہیپی شیپ ٹی بی ٹی پاکستان ہو کی جو وہ پیوٹ تھی اگر وہ ملائیں اور غمار اگر یہ ملائیں تو تقریباً میں 200+ پوڈ کاسٹ ایڈٹ کی ہیں. لیکن میں نے پھر فوکس کرنا شروع کیا, پھر میں نے باتیں سننا شروع کی, پھر میں کریٹرز آتے تھے, پھر بزنس آتا تھا, وہ کیا کیا کرتے تھے, بہت سے لوگوں کی لائف سٹوریز, اور بہت سی مجھے پوڈ کاسٹ ہیں جو اس میں بہت سی پسند بھی تھی اور بہت میری انٹرسٹنگ تھی وہ میرے لیے. تب آپ کی سوچ میں کوئی تبدیلی آئی ان پوڈ کاسٹ کے بعد, یا پھر ابھی آپ سوچتے ویسے؟ پہلے میرا بزنس مائنڈ کبھی بھی نہیں ہوتا تھا. آج کل جو ہے کیوں, آپ نے تو اس سے پہلے آپ نے وہ اس حساب کا نہیں ہوتا تھا اس ٹائم. آپ کو پتہ ہے کچھ اتنا بندے کو جب ایکسپوجر نہیں ہوتا تو پھر وہ ہوتا ہے کہ یار بس کوئی چھوٹا موٹا کام کر لیتا ہوں یا وہ. لیکن بزنس اب مجھے بڑے اسکیل پہ کرنا ہے نا, اب مجھے پتہ لگے کہ بڑے اسکیل پہ بھی کر سکتے ہیں. پہلے یہی ہوتا تھا کہ یار بس جس طرح عام پولٹری فارم چل رہے ہیں اس طرح کا بس مرغی فارم کھول لینا ہے. تو اب یہ کہ اگر کھولنا ہے تو اگر فرض کرو میں نے پولٹری فارم ہی کھولنا ہے تو اس میں کوئی ایسا ڈیجیٹل سسٹم کرنا ہے کہ فیڈنگ ان کو آٹومیٹیکلی ان کے ٹائم پہ ہو, پانی ان کو آٹو ڈرپ ہو رہا ہو, کہ زیادہ ایفرٹ نہ لگے, کلیننگ کے لیے ایفرٹ جو لگتی ہے وہ لگے, وہ بھی جتنی اگر ہم کم کر سکتے ہیں وہ کریں. تو اگر میں اس فیلڈ میں جانا چاہوں تو میں یہ چیزیں کروں. اور ابھی آج کل جو ہے میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو بھی بزنس کریں اس کو ڈیجیٹائز کریں. ہاں, اور میں آج کل جو بزنس اسٹارٹ کرنے کی سوچتا ہوں, میں کہتا ہوں یا کوئی بزنس اسٹارٹ کروں تو اس کو میں اور طریقے سے سوچتا ہوں, میں اس طریقے سے اب نہیں سوچتا. ٹھیک ہے, آپ کے مائنڈ سیٹ میں بھی فرق آیا اور آپ جو ہے کافی گرو کر گئے. چلیں جواد بھائی, بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا پوڈ کاسٹ میں آنے کے لیے. تھینک یو سو مچ. اس کے علاوہ آپ لوگوں جواد بھائی کا انسٹاگرام ہینڈل وغیرہ ہے, اگر آپ کو پوڈ کاسٹ سے ریلیٹڈ کوئی انفارمیشن چاہیے ہو یا کوئی چیز کوئی گائیڈ چاہیے ہو تو آپ جواد بھائی کو یا مجھے ہائر بھی کر سکتے ہیں, کنسلٹنسی کے لیے بھی ہائر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, باقی آپ ان کو فالو کرنا چاہیں تو ڈسکرپشن میں ان کا لنک بھی ہے, انسٹاگرام کا اور یوٹیوب کا بھی ہے, سبسکرائب کیجیے گا. باقی اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا. اور میں چاہتا ہوں کہ میں ڈیجیٹل کریٹرس کو لے کے آؤں, ان سب لوگوں کو لے کے آؤں جو کریٹر اکانومی کے اندر ہیں, جو کہ کسی نہ کسی طریقے سے کریٹر اکانومی سے کنیکٹڈ ہیں, تاکہ آپ لوگ سیکھیں اور اس بہت بڑی انڈسٹری کے اندر ہم لوگوں کا بھی ایک پارٹ ہو, ہم لوگ بھی کہیں نہ کہیں اسٹینڈ کریں ایز اے نیشن, ایز اے کنٹری. سو تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک, کامنٹ, سبسکرائب سب کچھ کیجیے گا, اور کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی پوڈ کاسٹ اور آپ کیا چیز اور سیکھنا چاہتے ہیں, اور جواد بھائی سے اور کیا کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. کیونکہ اگر آپ کے اور بھی ڈفرینٹ سوال ہوئے تو ہم لوگ پراپرلی اس کے اوپر ویڈیوز بنا سکتے ہیں اور ہم لوگ پوڈ کاسٹ بھی کر سکتے ہیں. تو آپ ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں ہمیں, اگر انسٹاگرام ہینڈلس پہ آ کے آپ ہمیں ڈی ایم کر سکتے ہیں, جو آپ نے پوچھنا ہم آپ کو بتا دیں. ہاں, اگر آپ کو لگتا ہے کوئی آپ نے اسپیسیفک جواد بھائی سے سوال پوچھنا, آپ جواد بھائی کو ڈی ایم کر دیں. اگر آپ نے کوئی ایسی چیز پوچھنی ہوگی جس کے اوپر ہم پوری ویڈیو بنا سکتے ہیں تو یوٹیوب پہ ویڈیو بنا لیں گے. لیکن ایسی چیزوں نا جو کہ لائک بار بار بہت سے سوال آ رہے ہوں, لیکن اگر کوئی اسپیسیفک سوال ہے, چھوٹا سوال ہے, آپ جواد بھائی کو ڈی ایم کریں, جواد بھائی اس کا آنسر کر دیں گے. باقی تھینک یو سو مچ فار واچنگ گائز. اللہ حافظ.